أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، کہنا مانو اللہ کا، والرسول، اور رسول کا بھی، فإن تولوا، پس اگر تم منہ موڑ لو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، لا يحب الکافرین، کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ رب العزت نے کافروں کے ساتھ دوستی اور تعلق اور دلی محبت سے منع فرمایا تھا، تو ان آیات کے اندر یہاں خطاب یہودیوں سے بھی ہے اور مسلمانوں سے بھی ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، پھر یہودیوں کو بھی وہ دعوت دیتے کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو اور تم بھی اللہ کے جو ہے نا محبوب بن جاؤ، اللہ جو ہے نا تمہارے ساتھ جو ہے نا محبت کرے گا، کلمہ پڑھ لو۔ تو یہودی کہتے کہ تم بڑے دعوے کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے پیار ہے، ہم تم سے زیادہ، مسلمانوں سے کہتے ہم تم سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم جو ہے نا اللہ کے چہتے لوگ ہیں اور ہم اللہ کے بہت زیادہ تم سے زیادہ قریب ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ اپنی محبت کا بیان فرما دیا کہ میں کن لوگوں سے جو ہے نا محبت کرتا ہوں۔ یہودی کہتے ہیں ہم زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فرمایا، پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میری پیروی کریں، یعنی جو طرز زندگی میں لے کر آیا ہوں اور جو طور طریقے
میں نے اختیار کیے ہوئے ہیں تو ان میرے طریقوں کے پیچھے چلو اور میری ذات کو دیکھو کہ میں کیا کچھ کر رہا ہوں۔ تو رسول کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں ہے کہ آدمی کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ جو ہے نا کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ خفا اور ناراض ہوتا ہے۔ رسول کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، وہ درمیان میں پیغمبر ہی ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کو اللہ رب العزت نے ایسے انداز سے اس کی پرورش اور اس کی نشو و نما اور ایسے بڑی باحفاظت طریقے سے اس نے اللہ رب العزت نے اس کی نگہداشت کی ہوتی ہے کہ وہ 100% اللہ کی منشا کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا ہوتا ہے، اور وہ سب سے پہلے یہ وہ اعلان کرتا ہے کہ سب سے پہلا فرمانبردار اللہ کا میں ہوں۔ تو اس لیے انسانوں کے لیے یہی بات ہے کہ کامیابی کی کہ وہ اپنے وقت کے پیغمبر کی بات مانے اور اس کے طور طریقوں کو اختیار کرے۔ پہلے جو پیغمبر تھے نوح علیہ السلام تھے، تو اس کی پیروی جو ہے نا کامیابی کی جو ہے نا وہ نشانی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ جو ہے نا انسانوں کے لیے جو ہے نا نمونہ تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ انسانوں کی کامیابی کے لیے نمونہ تھے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائے تو اس وقت ان کی پیروی اطاعت ہی بھی جو ہے نا کامیابی تھی، یعنی اپنے وقت کا جو پیغمبر تھا اس کی اطاعت ضروری تھی۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو سابقہ جتنی بھی شریعتیں تھی دین تھا وہ اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا۔ تو اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں اور آپ علیہ السلام کی پیروی بھی کریں اور آپ علیہ السلام کی بات کو بھی مانیں۔ تو اسی میں جو ہے نا کامیابی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پیروی اور فرمانبرداری کے سوا کوئی چارہ نہیں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں دوبارہ اور اس وقت جو دین چل رہا ہے تو اس کو بھی میری پیروی کرنا ہوگی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا آخر میں آئیں گے، جس وقت بالکل قیامت جو ہے نا وہ قریب ہونے والی ہوگی، تو وہ بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور اسی شریعت پر جو ہے نا چلیں گے۔ تو اس لیے یہاں تمام انسانوں کو اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم دعوے دار ضرور ہو، جتنے بھی جو ہے نا مذاہب ہیں، مذہب جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب ہے تو وہ سارے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ماننے کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ تو سب کو کہہ دیا کہ تم مانتے ہو تو تمہیں جو ہے نا ماننا اس صورت میں تمہارے لیے بہتر ہوگا جب تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے۔ اس لیے کافروں کو بھی یہاں یہ کہہ دیا کہ تم بھی جو ہے نا ایک جو ہے نا پیروی جو ہے نا وہ تو ایمان میں ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لایا جائے۔ دوسری پیروی جو ہے نا کیا ہے، ارکان میں ہے، دین کے جتنے بھی ارکان ہیں اس کو مانا جائے۔ تیسری پیروی جو ہے نا فرائض اور واجبات کے اندر ہے تو اس کو جو ہے نا مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اب اگر ایک آدمی جو ہے نا آپ ایمان ہی نہیں لاتا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا تو وہ تو کافر ہے، لیکن فرائض کے اندر واجبات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی جو ہے نا وہ اختیار نہیں کرتا تو یہ اگرچہ مسلمان ہے لیکن پیروی نہ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ان کو بھی حکم ہے کہ تم بھی اللہ اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پیروی کرو۔ تو اس سے جو ہے نا تمہیں فائدہ کیا ہوگا، ایک اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ ہر آدمی دنیا میں چاہتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی مجھ سے محبت کرے، کوئی جو ہے نا کہتے ہیں دنیا دار لوگ جو ہے نا بڑے، کوئی وزیر اعظم ہو، صدر ہو، دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، وہ مجھ سے محبت کرے۔ تو یہاں بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے نا فرمایا کہ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور تمہاری دین کے اعتبار سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو فرمایا اس کو بھی اللہ پاک معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ آگے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ یہ جو اتباع ہوتی ہے تو یہ فرائض واجبات عقیدوں سے لے کر اداؤں کے اندر بھی ہوتی ہے، یعنی پیغمبر نے جہاں کس طرح جو ہے نا وہ کھانا کھاتے تھے اور جب پیغمبر علیہ السلام کس طرح جو ہے نا وہ چلتے تھے، کہاں جو ہے نا وہ ٹھہرے تھے، تو
ان ساری چیزوں کو اختیار کرنا تو یہ اتباع کے اندر آ جاتا ہے۔ اور جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر انہوں نے کیے تھے تو جہاں جہاں انہوں پتہ چلتا تھا کہ جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں تو وہ راستے پر چلتے اور اس درخت کے نیچے ٹھہرتے بھی، اور یہاں تک لکھا ہے کہ ان درختوں کو وہ پانی بھی دیتے تھے کہیں یہ درخت خشک نہ ہو جائیں اور یہ برقرار رہیں، اور میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہے نا میں یہاں جو ہے نا ٹھہرتا رہوں۔ آگے فرمایا کہ تم اطاعت کرو، تو اطاعت جو ہے نا احکام کے اندر ہوتی ہے۔ پہلے جو ہے نا ایک تھوڑا سا نرم انداز تھا، تو یہاں حاکمانہ انداز فرمایا کہ اللہ اور رسول کی بات مانو، اس کے علاوہ تمہارا جو ہے نا کوئی چارہ نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اعراض کر دیا اور تم نے بات نہیں مانی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ پاک کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ ویسے یہ بہت بڑا جو ہے نا سخت جملہ ہے کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو گویا کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ کفر کا لفظ جو ہے نا استعمال کر دیا، لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ عقیدے کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مانا تو وہ کافر ہے، لیکن دین کو اس نے مانا ہے اور دین کو مانتا ہے، فرائض کو مانتا ہے، واجبات کو مانتا ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کے سارے حکموں کو جو ہے نا مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اس کو جو ہے نا کوئی آدمی کافر نہیں کہہ سکتا۔ کافر کہے گا تو کافر کہنے والے کا جو ہے نا وہ نقصان ہو جائے گا، کیونکہ یہ شریعت ہمارا جو ہے نا ایک طریقہ کار ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ اور رسول کو مانتا ہو، شریعت کو مانتا ہو، کوئی عمل نہ کرے، کسی عمل میں کوتاہی ہو جائے تو دوسرے اس کو کافر کہنا چاہیے، لیکن ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کو مان لینا اور اللہ کے سارے احکامات کو جو ہے نا دل سے تسلیم کر لینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بات کافی نہیں ہے، یعنی نجات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ صرف آدمی نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ پیغمبر کے طریقوں پر جو ہے نا عمل نہیں کرے گا اور پوری اطاعت نہیں کرے گا۔ لیکن یہ جو اللہ کو مان لیا ہے اور دین کو مان لیا ہے، یہ کافروں سے بدرجہ بہتر ہے، بدرجہ یہ بہتر اس وجہ سے ہے کہ یہ اگر جہنم میں بھی چلے بھی گیا تو کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائے گا۔ کافر کا جہنم سے نکل جانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ یہاں انداز تو بڑا سخت اللہ پاک نے اختیار فرمایا کہ تم اللہ اور رسول کی بات کی مانو، اگر تم کیا کرو گے، منہ موڑو گے تو بے شک اللہ پاک کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو ان کافروں سے مراد جس نے اللہ کی اطاعت نہ کی، یعنی اللہ کے دین کو نہ مانا ہو، پیغمبروں پر سرے سے ایمان نہیں لایا، اور دوسرے جو جنہوں نے ایمان لایا ہوا ہے لیکن کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، یقیناً وہ مسلمان ہیں، یقیناً وہ مومن ہیں، تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری ضرور کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف کر دے گا، اور تمہیں معاف کر دے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ، کہہ دیجیے اللہ کی بات مانو، اللہ کی بات مانو، والرسول، اور رسول کی، ان تولوا، اگر تم منہ موڑو گے، بس اگر تم منہ موڑو گے، فإن اللہ، بے شک اللہ، یحب الکافرین، کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہم یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا۔ یا اللہ پورے دین پر ہم سب کو عمل نصیب فرما، جتنے بھی غیروں کے طور طریقے ہیں یا اللہ ان کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سے محبت فرما، ہمارے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، بلکہ تمام مسلمانوں سے یا اللہ محبت فرما اور ان کو پورے دین پر عمل نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن حضرات کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے ان سے خیر عطا فرما۔ انبیاء علیہ السلام پر اللہ السلام نازل فرما، جو لوگ یا اللہ آخرت میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔